حج کی اہمیت کا اندازہ، فرضیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ شریعت نے بیوی کو اپنے خامند کا حکم ماننے کا بار بار شریعت نے حکم دیا ہے کہ آپ نے اپنے خامند کا ہر حال میں حکم ماننا ہے۔ اس کے حکم کے بغیر بیوی جو ہے وہ اپنے گھر سے باہر بھی نہیں جا سکتی۔ اگر خامند کے حکم سے، خامند کی رضامندی کے بغیر ایک بیوی اپنے گھر سے باہر جاتی ہے تو حدیث پاک میں آتا ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس زمین کے اوپر جتنی بھی مخلوق ہیں، فرشتے ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، سمندر کی لہریں ہیں، ہوائیں ہیں، فضائیں ہیں، سمندر کے اندر جتنی مخلوقات ہے، یہ ساری چیزیں اس عورت کے اوپر لعنت بھیجتی ہیں کہ وہ اپنے شوہر کی رضامندی کے بغیر اپنے گھر سے باہر نکلی ہے۔ لیکن جس وقت حج والا معاملہ آتا ہے، علماء کرام، فقہاء کرام نے یہ مسئلہ لکھا ہے کہ ایک عورت کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے، واجب ہو چکا ہے، تو اس عورت کو اپنے خامند سے بھی اجازت لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عورت بغیر اجازت کے، اپنے خامند کی، اپنے شوہر کی اجازت کے بغیر اس عورت کا حج پر جانا ضروری ہے۔ اگر یہ عورت حج پر نہیں جاتی تو یہ عورت بھی مجرم اور گنہگار ہے۔ اس بات سے بھی ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ حج کی کتنی اہمیت ہے اور کتنی فرضیت ہے۔ ہمارے ہاں اس چیز کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ ہاں البتہ فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ بیوی جو ہے خامند کی اجازت کے بغیر حج پر تو جا سکتی ہے، لیکن اس کے ساتھ محرم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر بغیر محرم کے یہ عورت حج پر جاتی ہے تو اس عورت کا حج ناجائز اور حرام ہے۔ اس چیز کا تو آج ہم خیال رکھتے ہیں کہ حج فرض ہے، ٹھیک ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں حج فرض بھی ہے، شریعت کے جو شرائط لاگو ہیں اس کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے کا یہ اصول بن چکا ہے کہ جو عورت جاتی ہے وہ اپنے خامند سے، جن سے اس نے اجازت لیے بغیر جانا ہوتا ہے، اس سے تو اجازت لے کر بھی جاتی ہے، چلو ٹھیک ہے اجازت لے کر جاتی ہے، لیکن وہ اس چیز کا خیال نہیں رکھتی کہ میرے ساتھ کوئی محرم بھی جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے۔ اس چیز کا بھی ہمارے معاشرے میں آج بالکل رعایت نہیں ہے۔ ایک عورت حج پر جا رہی ہے، دوسرے غیر افراد، غیر مرد اس عورت کے ساتھ جا رہے ہیں، تو اس چیز کو بھی ہم معیوب نہیں سمجھتے، جبکہ شریعت نے ہمیں یہ بتایا ہے، فقہاء کرام نے یہ لکھا ہے کہ ایسی عورت جس پر حج فرض ہو چکا ہے، اگر وہ بغیر محرم کے حج پر جا رہی ہے تو ایسی عورت کا حج پر جانا ناجائز اور حرام لکھا ہے۔ تو حج کی فرضیت کا اندازہ ہم اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ حج کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک بیوی، ایک عورت اپنے بغیر، خامند کے بغیر، شوہر کے، اس کی اجازت کے بغیر اس عورت کا حج پر جانا ضروری ہے۔ یہ تو ہے حج کی فرضیت کہ بندہ مسلمان ہو، عاقل ہو، بالغ ہو۔ ہاں بالغ نہیں ہے، بچہ ہے، ایک چھوٹا بچہ حج کے اوپر گیا ہے، فقہاء کرام نے لکھا ہے اس بچے کو ثواب تو ملے گا، اس لیے کہ یہ بالغ نہیں ہے، ابھی بچپنا ہے، اس کا ثواب اس کو ملے گا، لیکن جب یہ بچہ بالغ ہو جائے گا پھر اس کے بعد وہ بچہ صاحب استطاعت بن جاتا ہے، اس کے پاس اتنی مال و دولت آ جاتا ہے کہ اس پر حج فرض ہو رہا ہے، تو فقہاء کرام نے لکھا ہے وہ جو بچپن میں اس بچے نے حج ادا کیا تھا وہ نفلی حج شمار ہوا تھا، اب بالغ ہونے کے بعد جو اس پر حج ضروری ہو گیا ہے، فرض ہو گیا ہے، یہ اب اس کا، جس کو ہم فرضی حج بولتے ہیں، فرضی حج اس کا بالغ ہونے کے بعد اس پر ضروری ہوا ہے، واجب ہوا ہے، وگرنہ بچپن کے اندر جو حج کے اوپر گیا تھا وہ نفلی حج اس کا شمار ہوا تھا۔ بالغ ہونے کے بعد اگر وہ صاحب استطاعت بن گیا ہے تو یہ اب اس پر حج فرضی واجب ہو گیا ہے،
اس کے اوپر اس بچے کا جانا بھی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے مسلمان ہونا یہ ضروری ہے، عاقل ہونا یہ بھی ضروری ہے، بالغ ہونا یہ بھی ضروری ہے، اور بندے کے پاس آنے جانے کا خرچ بھی ہو، گھر کے اندر بھی خرچ دے سکتا ہو، اور راستہ بھی مامون اور محفوظ ہو، تو ایسے بندے کے اوپر حج فرض اور واجب ہو جاتا ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک شخص میرے پاس آیا، آ کر میرے سامنے یہ بات سامنے رکھی کہ آپ کی قرآن پاک کے اندر ایک آیت مبارکہ ایسی ہے کہ اگر وہ ہماری کتاب کے اندر ہوتی تو جس دن یہ آیت شریفہ نازل ہوئی تھی اس دن کو ہم عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے بتایا، وہ مجھے آیت بتاؤ میں بھی جان لوں۔ تو اس شخص نے یہ بات سامنے رکھی، وہ یہودی تھا۔ یہ بات جس نے سامنے رکھی صحابی رسول کے، وہ شخص یہودی تھا۔ تو اس نے بتایا کہ آپ کی مقدس کتاب قرآن پاک کے اندر ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو اس نے یہ آیت سامنے رکھی، نہیں بلکہ دوسری آیت ہے، وہ آیت میرے ذہن سے نکل گئی ہے، لیکن وہ آیت آخری حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے۔ وہ آیت میرے ذہن کے اندر نہیں آ رہی، شاید جو حفاظ کرام بیٹھے ہوں ان کے ذہن میں یہ آیت مبارکہ یاد ہو۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ اس آیت کے متعلق میں جانتا ہوں جو حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوئی ہے، اس کا وقت بھی میں جانتا ہوں، لیکن بحمد اللہ اس دن جس دن یہ آیت شریفہ نازل ہوئی اس دن ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھیں۔ ایک تو یوم عرفہ کا دن تھا، یوم عرفہ کا دن گویا کہ یہ حاجیوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے، اس دن یوم عرفہ کا دن تھا تو یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور ساتھ ہی فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ یہ آیت مبارکہ جمعہ کا دن تھا جب یہ نازل ہوئی، تو جمعہ کا دن بھی ایک لحاظ سے مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ تو بحمد اللہ اس دن ہمارے ہاں 2 عیدیں جمع تھیں، ایک تو یوم عرفہ کا دن تھا، وہ بھی ہمارے لیے عید کا دن تھا، اور دوسرا دن جو تھا وہ جمعہ کا دن تھا، وہ بھی مسلمانوں کے لیے ایک عید کا دن ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے اس فرمان سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حج کا دن یہ کوئی عام اور معمولی دن نہیں ہے، بلکہ یہ بہت عظیم دن ہوتا ہے۔